پہلا نمبر میرے صدیق دا ہے، دوجا نمبر میرے فاروق دا ہے، تیسرا نمبر میرے عثمان ذوالنورین دا ہے، اور چوتھا نمبر میرے علی المرتضیٰ دا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ یہ جتھے پاک باز ہستیاں لیٹیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کنیت انہاں دی ابو تراب سی، نام انہاں دا علی سی، اور لقب انہاں دا حیدر سی۔ نبی دے سکے چاچا ابو طالب دے بیٹے سن۔ ابو طالب نو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے۔ ابو طالب کنیت سی، نام انہاں دا عبد مناف سی۔ سردار عبد المطلب دے کول 10 بیٹے سن، انہاں دے وچوں سردار ابو طالب بھی آپ دے بیٹے سن۔ انہاں دے پہلے بیٹے دا نام طالب سی، جنہاں دی وجہ تو ابو طالب کہلاتے سن۔ دوسرے بیٹے جعفر، تیسرے بیٹے حضرت عقیل، چوتھے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جعفر تیار کیا جاندہ ہے جڑے جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے، انہاں دے بازو کٹے گئے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا میرے جعفر نو اللہ نے 2 پر عطا کیتے نے، انہاں پرانا اڑدا جنت دے اندر اڑاری ماردا جا رہے ہیں۔ عقیل بھی مسلمان ہوئے، طالب جڑے نے انہاں اسلام قبول نہ کیتا، اور حضرت علی دی پرورش آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 جنگاں دے اندر شرکت کی تھی۔ حضرت عمر دے دور چوی، حضرت ابو بکر دے دور چوی 2.5 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت عمر دے دور چ 10 سال تک حضرت علی چیف جسٹس رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چوی 12 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت ابو بکر نو میرے علی نے امام منے ہیں، حضرت عمر نو میرے علی نے امام منے ہیں، حضرت عثمان نو بھی 12 سال تک میرے علی نے امام منے ہیں۔ تقریباً 25 سال نمازاں میرے علی نے مسجد نبوی دے اندر انہاں 3 خلیفیاں دے پیچھے پڑھیاں۔ تے جنہاں نو علی امام مننے تو کیوں نہیں مندا؟ جنہاں دے ایمان تے علی شک نہ کرے تو کیوں کرنا ہے؟ بارہ لگے چل کے میں علی دے عقائد نو بھی بیان کرانگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن چی اسلام قبول کیتا ہے۔ اور ذرا غور فرماؤ، توجہ گوڑے چھڑ دے ہو، تھوڑے تھوڑے نالے اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، ہل جاؤ تھوڑے پیچھے جگہ ساری فول ہو گئی۔ نماز بعد سے پھر ان کے ساتھی چلے جاندے، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، مہربانی نال مل جاؤ۔ اگلے جمعے دے اندر کوئی ساتھی کرسیاں لے آگے رکھن، ساڑھے بعض بزرگ جڑے نے کرسیاں دی اتے بھی ضرورت ہے، نیچے بھی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پرورش کنے کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے خود کی تھی، اور بچپن دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی نے، عمر 7 سال دی ہے۔ جوانی دے اندر اسلام قبول کیتا ہے میرے صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلامہ نے بھی جو سب تو پہلے اسلام کو قبول کیتا ہے میرے بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آزاد کردہ غلامہ دے بھی جو اسلام قبول کیتا ہے حضرت زید بن حارث نے۔ اگے آئیے، عورتوں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی
اما ختیجہ تو بعد مکے چ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری اما سمیہ رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے 9 شادیاں کیتیاں، 6 لونڈیاں تے 9 بیویاں، 15 بیٹے ہوئے اور 15 ہی بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں. انہاں بیٹیاں دے اندر ایک میرا صدیق بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرا عمر دے نام نہ ایک بیٹا عمر بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرے عثمان دے نام نہ ایک عثمان بھی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے پوتیاں دے نام ابو بکر و عمر عثمان دے نام تے رکھے رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بطن چو کنیاں بیٹیاں پیدا ہوئیاں؟ ادھر میرے ال ویکھو ذرا توجہ، کنیاں؟ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. نبی دی بیٹی ایک نہیں، کنیاں نے 4 بیٹیاں نے. یہ شیعہ کتب دے اندر موجود ہے، میں دے اندے حوالے دے چکے ہیں شیعہ کتب دے وچوں کہ نبی دی بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں کنیاں نے 4. یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک، بنت دی جمع بنات ہے، زوج دی جمع ازواج ہے، امرات دی جمع نساء ہے. میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں کنیاں نے 4 بنات دا لفظ 3 تو اوپر بولیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی زینب ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، تیسری بیٹی رقیہ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پہلا نکاح زینب دا ابو العاص اموی نہ ہویا ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نہ ہویا ہے. ام کلثوم فوت ہو گئیاں، میرے عثمان رو رہے نے. میرے پیغمبر نے عثمان کو سینے نہ لایا، فرمایا عثمان تو کیوں رونا ہے؟ سونیا رواں نہ تے کی کراں، جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالو کٹ جائے. اور روئے نا، آسمان تو وہی لے کے جبریل آیا، محبوب جی عرشاں دے رب نے کیا ہے، میں تھوڑی دوسری بیٹی رقیہ دا نکاح بھی میں حضرت عثمان نہ کر دیتا ہے. میرے بھائیو رقیہ دا نکاح پہلے ہویا، ام کلثوم دا نکاح بعد دے اندر ہویا. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی جوان ہو گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو بکر و عمر نو یار فاطمہ دا رشتہ ہی لگو. ان رشتہ کی نام کیا ہے؟ بولیا جنا ابو بکر و عمر نو رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں مدینے تو باہر نکلے تے ایک ٹیلے دے اوتے میرے علی اونٹ پہ چار دینے آندے نے علی اگر تیرا نکاح نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تیرا کی زینے تے حضرت علی آندے نے ابو بکر دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان. جدو میرے علی نے گل کئی ابو بکر عمر آندے نے علی سمجھ تیرا رشتہ فاطمہ نہ پکا ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام دے کول آئے، میرے نبی مسجد نبوی تشریف فرمانے. آقا علیہ السلام نو ابو بکر عمر آندے نے سونے رشتہ اللہ پائے فاطمہ دا. فرمایا کدے رشتے دا انتخاب کیتا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ دے رشتے دا انتخاب کر کے آئے ہیں. آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جیڑا رشتہ تھانوں قبول ہے او محمد نو بھی قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علی نو بلاؤ. علی نو بلایا جاندہ ہے. علی تیرے کو حق مہر بنن واسطے کوئی چیز ہے؟ اللہ دے رسول کوئی نہیں، اے ایک سر ہے تے ایک تلوار ہے، یہی میرے کو میری پونجی ہے. آقا فرماندے نے وہ حق مہر بنن واسطے چیز تے لیا، زرہ تے تلوار ویچن واسطے. میرا علی مدینے دے بازار چاہندا ہے، کوئی 70 درہم لاندا ہے،
کوئی 80 درہم لاندا ہے، لاہوریو اسی دوران میرا عثمان مل جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان آندے نے علی کدھر آئے ہیں؟ فرمایا میرا رشتہ فاطمہ نہ طے ہو گیا ہے تے میں اپنی تلوار تے سرا ویچن واسطے آیا ہاں۔ حضرت عثمان نے جیب چ ہاتھ مارے ہے، 480 درہم نکل دے نے، 480 درہم میرے علی نو دے دیتے، زرا تے تلوار پھڑ لئی ہے۔ علی ٹر پہ پچھو آواز دیتے نے علی واپس آؤ نا، تلوار بھی لے جا تے زرا بھی لے جا تے درہم بھی لے جا، زرا پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا، ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ اللہ جدو حضرت علی مسجد نبوی دے اندر اے 480 درہم جا کے میرے پیغمبر دی گود دے اندر الٹان دے لے تے آقا فرمان دے نے عثمان زرا بھی لے ہیں تے تلوار بھی لے ہیں۔ سونے محبوب آج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا سی تے آقا انہاں درہماں دے سکیاں نو الٹ پلٹ کر دینے تے نال آندے نے عثمان تیرے جنتی ہون جو کوئی شک نہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ 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 اللہ، وہ لوگوں گل سن والی ہے، حضرت علی دے رشتے دا انتخاب میرے ابو بکر و عمر نے کیتا ہے تے علی دے عثمان تے شادی دے پیسے سارے میرے عثمان نے لائے نے۔ میرے علی برات لے کے آؤندے نے تے ویکھیا ابو بکر و عمر کوئی نہیں، آقا فرماندے نے عثمان برات لے کے آ گیا ہے تے اپنے نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آیا۔ اور علی دی طرفوں نکاح دے 2 گواہ ابو بکر و عمر بنے، فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے ہیں۔ اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہہ دے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا، نکاح ہو جاندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ اللہ، ایک دن بیٹھے نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے 2 بیٹے عطا کی تھے، ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوویں بچے بیمار ہو گئے، ایک گل میں بھول گیا یاد آئی، حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا ہے جدوں میرے علی دے ہاتھ دے وچ فاطمہ دا ہاتھ میرے نبی نے دتا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی اے دے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہ کری۔ پوری زندگی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایک دن علی نے فاطمہ کدی تو چیز کوئی منگی نہیں، فرمایا منگا کہ میرے ابو نے منع کیتا سی، علی بڑا غریب ہے دیکھو کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، دیسی کیا نے کھچ کے رکھ رہے کام، یہ تو گل کرے نا تے سانو دسی نہیں 7-8 بھرا کا دے واسطے بول دے رہے تیتھے حضرت علی نے کیا فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا۔ آقا علیہ السلام نو پتا چلتا ہے فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں، اسے گل نبی علیہ السلام نو پتا چلے ہے فاطمہ کیوں آئی ہیں، میں علی نہ ناراض ہو کے آئی ہیں ابا جی، انہوں نے کیا میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا۔ تے آقا کی فرماندے نے لاہوریو ایویں بیٹیاں مستیاں نے تے جے بیٹیاں نو اسی چھڈ دئیے انہاں نو دلیری دئیے ہلا شیری دئیے پھر گھر برباد ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، اگر اس حالت کے اندر فوت ہو جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ ادھروں آقا علیہ السلام نکلے تے حضرت علی مسجد نبوی دے کچے سیر تے لمبے پئے نے تے کمر نو مٹی لگی ہے۔ آقا فرماندے نے قم یا ابا تراب، او ابو تراب کھڑاتے ہو نا،
نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. ادھر سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دوویں بیٹے بیمار ہو گئے حسن تے حسین. جدو دوویں بیٹے بیمار ہوئے نے تے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کہہ گئے فرمایا فاطمہ تسی نظر من لو اللہ تواڈے بیٹیاں نو شفا عطا کر دے گا. دیکھو یہ نہیں کیا فلانی قبر تے دھاگے بنو فلانی قبر تے لون چاڑو فلانے دربار تے مانجے پھیرو. نہیں نظر منو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری نا حضرت عباس گم ہو گئے تے حضرت عباس کی ماں نے نظر منی بیت اللہ جا کے اللہ میرا پتر لگ جائے میں تیرے کعبۃ اللہ دے اوتے گلاب چڑھا دیا. دیکھو نظر نہیں ہو رہی. اج کل دا مشرک مکے جا کے نہیں آندا ہے میں بیمار ہو گیا اوتھے علی جویری دی قبر تے دیکھا دیو مینوں شفا مل جائے. یہ ڈیڈے بڑے مشرک بھی ہے اور ظالمہ جس بیت اللہ چ کھڑے وہ تے شفا دا گھر ہے. جے شفا اوتھے نہیں لبنی تے لبنی کتھوں ہے؟ بولتے نہیں. نظر منی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نے نظر منی اسی تین روزے رکھاں گے. انہاں دی لونڈی ایک فیضا سی انہیں بھی نظر من لئی. اللہ پاک نے حضرت حسن تے حسین نو شفا عطا کر دیتی. انہاں پھر تین روزے رکھے. آئیے ذرا غور کیجئے ایام گزرتے گئے غربت گھر دے اندر نہیں ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے واسطے جاندے نے. ایک یہودی ہے وہ دی مزدوری کیتی ہے کچھ جو ملے نے. دیکھو علی مزدوریاں کردا ہے میرا علی ٹھوٹے پھڑ کے معاذ اللہ جمعراتاں کٹھیاں نہیں کردا. علی دے جنے ملنگ نے ٹھوٹا پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کردے نے. علی منگتا نہیں سی علی اللہ دے راج دیتا سی. یہ مزدوری کا جو ملے. ایک صحابی آیا نا کہنے لگا اللہ کے رسول اب انہوں کوئی دیا جے. فرمایا تو ہر باری منگنا ہے گھر چ کوئی سامان ہے ہی اللہ رسول ہے فرمایا لے کے آ. گھر کا سامان آپ نے بولی لا دی. ایک صحابی کہنے لگا ایک درہم دینا. دوجا کہنے لگا جی میں ایک دینا. فرمایا بھی بدو کچھ. ایک صحابی کہنے لگا جی میں 2 درہم دینا. آپ نے وہ سامان 2 درہم چ ویچ چھڑیا. 1 درہم کا کیا گھر چ سودا پا رہا تے 1 درہم کا ایک ڈنڈا تے کلہاڑا لے کے آ. تے میرے نبی نے نا اپنے نبوت والے ہتھاں نا یہ کلہاڑے چ خود ڈنڈا پا کے دیتا. فرمایا لے جا تے جنگل چ نکل جا تے مینوں نظر نہ آئی. اتوں لکڑا کٹیا کر تے مدینے دے بازار چ لیا کے بیچیا کر. تھوڑے دن گزرے آقا فرمایا سنا بھائی. آندا محبوب جی گھر دا سامان بھی آ گیا گھر دے اندر کھان پین دیاں چیزاں بھی وافر نے تے میری جیب دے اندر اللہ نے پیسے بھی وافر ہی دے دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کیتی ہے جو ملے نے تے بابا جی آندے نے نا آندے نے شاہ مرداں یہوداں دے گھر کرن گیا مزدوری اس تو اونچا کون گرانا کی برسی جو مغروری کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا جو گھر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا حضرت فاطمہ نو چون دیتے فرمایا لو پی لو نبی پاک نے اپنی بیٹی نو چکی دیتی سی چکی ہوں تو ماشاءاللہ ساڈیاں بیویاں جڑیاں نے نا وہ انیاں سول ہو گئیاں نے وہ آندیاں نے اللہ کرے کوئی روٹی پکان والی مشین بھی آ جائے آٹا گنن والی تے آ گئی ہے
بولتے نہیں یہ تو روٹی پکان تو بھی آوازار تائیں کہ بیماریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں ایک ایک گھر سے 4 کام کرنے والی ہیں 3 کام بیویاں آپ کام ہی نہیں کرتی لیکن اماں جی فاطمہ چکی خود پیندیاں سن چکی گھیردیاں نے تے زبان تے اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے آٹا گن دیاں نے تے قرآن دی تلاوت کر دیاں نے روٹی پکان دیاں نے قرآن پڑھ دیاں نے میریو ماں بہنوں بیٹھیو جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے آٹا گن دی قرآن پڑھے پیڑے کر دی قرآن پڑھے روٹی پکان دی قرآن پڑھے اور روٹی دا لقمہ جس پیٹ سے جائے گا بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہوگا اور تے ہر چیز تیسی پسائی مل جاتی میرے طرح کی لوڑ ہی نہیں اللہ اکبر اماں جی حضرت فاطمہ پانی بھی کھود لے ہوں گیا سر مشکیدے سے اگے پیچھے نا حضرت فاطمہ تو زہرا نو نشان پہ گئے سر مشکیدہ چوک چوک تے بیویاں ہوتے ماشاءاللہ موٹرہ ہائی لیول دیاں لگیاں نے ساڑھے گھر ہر چیز گھر چ پہنچ جاتی پھر بھی نہیں شکری اور تریا جتنا بھی تیرے گھر آئی ہیں میں بیٹھے آتی ہیں میں تو سوکری نہیں بیٹھے کنی وڈی نہیں شکری نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ بیبیاں خامدہ دی نشکری کرن دی وجہ تو جہنم دا پالن بن رہا کہ سارا کچھ کھا کے بھی انہیں نے کچھ نہیں کھا دیا 24 گھنٹے خامد دی بدخوئی کرنی ہے 24 گھنٹے خامد دی قیمتہ کرنی ہے نہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے روٹی پکائی ہے باہروں دروازہ کر کے ہے فرمایا کون ہے فرمایا میں جی مدینے دا مسکین میں کئیاں دنوں دا بھکھاواں مینوں روٹی چاہیے حضرت حسن نو کیا بیٹے وہ روٹی لیا کے اس مسکین نو دے دے دوسری روٹی پک دیئے پھر دروازہ کر گیا فرمایا تو کون ہے میں جی جیل دا قیدیاں میں رہا ہو کے آیا ماں مینوں بھوک بڑی لگی ہے فرمایا روٹی اینو دے دیو تیسری روٹی پک دیئے اونا جوان دے آٹے دی تے ایک بچہ آن کے دروازے تے رو رہا ہے حضرت علی باہر نکلتے نے ویکھیا بیٹا کی گل ہے فرمایا علی جی میری امی بھی فوت ہو گئی ہے میرا ابا بھی فوت ہو گیا ہے مینوں بھوک بڑی لگی ہے میرے علی نے تیسری روٹی منگائی ایک روایت چاہتا ہے اس بچے نو اپنی گود چ لٹا لیا انہوں روٹی خود کھوا دیتی جے پھر لوگوں بات چاہتا ہے کہ اس بچے نو روٹی دے دیتی فرمایا فاطمہ روٹی ایک اور پکا لو فرمایا علی جی آٹا بھی مک گیا تے جاؤں بھی مک گئے ادھروں نظرہ پوریاں ہوئیاں ادھروں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا فرمایا میرے علی نے مسکین یتیم اور لوگوں قیدی نو کھانا کھلایا اللہ نے علی دی اس ادا نو اپنا قرآن بنا کے محمد کے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ایک دن نا ایک بندہ آ گیا تیان کے اندر علی جی میں بڑے دنوں دا بھوکھا تے میرے بچے بھی بھوکے نے تے مینوں کوئی چیز دے دیو حضرت سنو علی آندے نے جا پتر جا کے نا اپنی ماں نو اندر کہہ 6 درہم نے تیرے کول 6 درہم جو دے دے حضرت فاطمہ نے حسن نو گیا جا کے انہوں کہہ 6 درہم تے اپنے گھر واسطے رکھے نے انہاں دا کوئی سودا لے ہونا ہے سودا صرف گھر واسطے لے ہونا ہے جو 6 درہم بھی کسی نے دیشن لگے حضرت حسن نے آن کے کیا ابا جی امی دے آئے امی ہے حضرت حسن نے جدو کیا حضرت علی آندے نے فاطمہ اللہ تے توکل چھڑ دیتا ہی تے ہن 6 درہم تے رکھ لیا ہی وہ 6 درہم چوکے نا اس مسکین نو دے دیتے جڑا آیا سی منگل والا تے جے دے کے باہر بیٹھے نہیں تو بندہ آ گیا اٹھ لے کے آندا علی جی اٹھ لانا تے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دے بھئی پیسے پیسے کوئی نہیں، جے دینا ہی بھائی دے دے، میں تیرے کو لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا جی میں تھانوں اونٹ جڑا ہے نا 60 درہم دا دیاں۔ فرمایا پھر پیسے ادوں میں دینے نہیں جدوں اونٹ ویچا۔ آندا ٹھیک ہے جی 60 درہم دا اونٹ حضرت علی نے انہوں کو لے اجے لے کے بنی آئی ہے۔ ایک بندہ اور آ گیا، آندا علی جی اونٹ بڑا سونا تے دینا جی۔ فرمایا تو للہ کنے پیسے دے گا؟ آندا 120 درہم دے دیا۔ لاہوریو جیڑا بندہ اللہ دے راج دیتا نا رب دی کان نہیں لگن دے، رب کو پیسہ مکر بھی نہیں دیتا۔ دو بندیاں کو پیسہ نہیں مک سکتا۔ ایک گل توجہ نہ سن لو، ایک جیڑا مہمان نوازے جدا دسترخوان وسیع ہے تے دوجا جیڑا رب دے راج خرچ کرن والا ہے، انہاں دو بندیاں تے نہ زوال آ سکدا ہے تے نہ انہاں دے گھر چوں پیسہ مک سکدا ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی 120 درہم انہیں دیتے تے اونٹ لے گیا۔ آپ نے 60 درہم اس اونٹ والے کو دیتے جنہیں وہ لیا سی تے 60 درہم جا کے حضرت فاطمہ نو دیتے۔ فاطمہ دیا نے 6 لے کے تے 60 دین دے۔ فرمایا اللہ نے قرآن چ نہیں کیا ایک دے قیمت میں 10 دیاں گا تے 6 دیتے نہیں فاطمہ تے اللہ نے ویلا تینو 60 دے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد توجہ کرے آجے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے۔ ایک خارجی آیا ہے، توجہ نہ ہن مسئلہ سن لو۔ خارجی ہوندا ہے آن کے میرے علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سی نا کہ علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم کا بالن بنن گے، 2 گروہ۔ یہ درس صحابہ امام شوکانی کی کتاب ہے حدیث، اور کے اندر فضائل علی دے اندر اس حدیث کا راوی حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا صبح کا ٹائم جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ 4 بھائی تے بیٹھ گئے، ایک پاسے حضرت فاطمہ دوسرے پاسے علی نے۔ آقا فرماتے ہیں علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک رافضی۔ رافضی تینو حد تو زیادہ ودا دین گے تے خارجی تیرے نال حد تو زیادہ قربت رکھن گے۔ 2 گروہ، اور میری امت دے 2 گروہ شیعہ ہوں۔ راوی کون نے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اگلے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا ولا تشارکوہ ولا تباطلوہ ولا تناکحوہ ولا تجالسوہ۔ ایمانا پیرا بھی نہیں، ایمانا کھانا بھی نہیں، ایمانا پینا بھی نہیں، ایمانا کو رشتہ لینا بھی نہیں، ایمانا دینا بھی نہیں۔ ایمانا کاروبار کرنے والوں ذرا غور کیجئے، اپنے ایمان پہ غور کرو۔ جڑا بندہ صدیق کو گال کرتا ہے، صدیق کو کافر آکھے، تو وہ دن بیٹھ کے روٹی کھائے، یہ دن بہتر تو اس کو پہلے مر جائے، تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکے ہے۔ جڑا صدیق نو کافر آکھے او دے کفر چ کوئی شک، اور جی بولو دے کفر چ کوئی شک نہیں۔ جڑا عمر نو گالی دے، عثمان نو گالی دے، امی حسن کا اما حسن کا اسی انہوں نے بیٹھ کے کھائیے، انہوں نے پیے۔ اسلام اور ایمان اس بات دی اجازت نہیں دیتا۔ اور جنہیں سینے صدیق کا بغض ہے، عمر فاروق کا بغض ہے، انہاں چہریاں تے کدی روحانیت نہیں تساں ویکھی ہوئی۔ وہ 7 کیمریاں دیاں گاچیاں نہ بھی نہ لین کو انہاں کو نہیں جاندی، کیونکہ انہاں دے سینے میرے صحابہ نہ بولو۔ انہیں گالی دیتی، حضرت سعید بن زید کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگا ظالمہ علی نو گالی دے رہے۔ جنہیں متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی من احب علی فقد احبنی،
جن نے علی نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی. من ابغض علی فقد ابغضنی، جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گالی دیتا ہے. سعید بن زید فرماندے میں اے ظالمہ خارجیہ، کیونکہ خارجی ہے جڑا گالیاں دیندا ہے. ہن توجہ کرے آجے، جنہ میرے علی نو شہید کیتا ہے عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی سی. حضرت علی سرگی دے ٹائم فجر دی نماز واسطے آ رہے، معمول دے مطابق کہیں دے آ رہے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا. ایک کوٹ دے اندر چھپیا سی، یہ پیچھے جا کے حضرت علی کے سر سے تلوار ماری. رضی اللہ تعالی 17 رمضان دے دن کوفہ شہر اور 20 رمضان نو حضرت علی دنیا تو رخصت فرما لے. حضرت علی نو شہید کرنے والا خارجی، حضرت حسن نو زہر دین والے خارجی، حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے کوفے چ بلا کے کربلا دے میدان حسین تے خانوادے نو شہید کرنے والے خارجی، حضرت حسین کا سر قلم کرنے والا خارجی اور حسین کا سر تاج پا کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے والے خارجی شیعہ. انہاں علی نہ بغض رکھیا جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھیا، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو حد تو زیادہ بلا دیتا ہے. خارجیاں نے بغض رکھیا، رافضیاں نے حضرت علی نو مشکل کشا ہی بنا دیتا ہے. حضرت سعید بن زید آندے نے ظالمہ علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی دے ادنا تے صحابی دی عظمت فضیلت مان رہے. کہنے لگا کینی کو ہے؟ فرمایا سن میں نبی کو اپنے قطع نہ حدیث ہوئی. آقا نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پاسے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پاسے. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا.